جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام کے اندر مسجد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان کم از کم 5 وقت اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سب سے اہم عبادت نماز کو ادا کر کے اپنے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتے ہیں۔ مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف طبقات اور مختلف درجات اور مختلف نسلوں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز کا فرق ختم کر کے ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان چاہے وہ پریشان ہیں یا گنہگار ہیں، اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسلام کے اندر مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مسجدوں کو اپنے گھر کہا ہے، مسجدوں کو اپنی جگہ کہا ہے، اور فرمایا کہ پھر مسجدوں میں آنے والے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کی مسجدوں کو بنانے والے وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر پورا پورا ایمان لاتے ہیں، پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو عباد کرنے والے، مسجدوں کو رونق بخشنے والے، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ حقیقت کے اندر ہدایت یافتہ ہیں۔ مطلب مفہوم خلاصہ کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے مسجدوں میں جا کے یہی لوگ اصل کے اندر ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مسجدوں کو آباد کرنے والے مہتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور مسجدوں سے روکنے والے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی بدمعاشی کے ذریعے، اپنے برے اخلاق کے ذریعے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تمام کی تمام مساجد اللہ کی ہیں اور مساجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کرو۔ تو یہ جتنی بھی آیات پڑھی گئی ہیں، ان ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی نسبت کو اپنی طرف کیا ہے، جو مسجدوں کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ اس روئے زمین کے اوپر بازار ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اپنے گھر سے وضو کر کے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کا مہمان ہے، اور جس طرح ایک دنیا دار انسان میزبان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اللہ کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو اس کی مسجد میں چل کے آیا ہے، اس کے گھر میں چل کے آیا ہے، اللہ رب العالمین لازماً ضرور بضرور اس کی جو ہے وہ ضیافت کریں، اور اللہ کی ضیافت اس انسان کے گناہوں کو بخشنا ہے اور جنت کا عطا کر دینا ہے۔ اللہ مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔